نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رجل فقعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم، فكيف أنا منهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنبهم كان فضلا لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل. فتنحى الرجل وجعل يهتف ويبكي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تقرأ قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال الرجل: ما أجد لي ولهؤلاء شيئا خيرا من مفارقتهم، أشهدك أنهم أحرار۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر بیٹھ گیا اور پوچھا: یا رسول اللہ، میرے کچھ غلام ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے ملازم اور ایک غلام۔ ملازم آزاد ہوتا ہے، آپ کے پاس آ کر نوکری کر رہا ہے، آپ سے معاہدہ کر کے ایک کام کے لیے معاہدہ کر رہا ہے اور وہ آپ کا ملازم ہے۔ اس کے اوپر آپ کو بہت زیادہ حق حاصل نہیں ہے، صرف وہ کام کرانے کا حق حاصل ہے جو آپ کرا رہے ہیں، جس کے لیے معاہدہ ہوا ہے۔ جبکہ غلام اس کی ملکیت ہے آپ کو، یعنی ایک بیٹے کے اوپر بھی وہ اختیارات نہیں جو آپ کو مملوک اور غلام کے اوپر اختیار حاصل ہے۔ غلام کو چاہے بیچے یا اس سے کام لے، اور حتیٰ کہ اسے مارنے پیٹنے کی بھی گنجائش ہے اگر جو ہے وہ قصوروار ہو تو غلام، اس شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ، میرے کچھ غلام ہیں اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں اور میرے ساتھ خیانت کا معاملہ کرتے ہیں، امانت داری کے ساتھ کام نہیں کرتے اور میری نافرمانی کرتے ہیں۔ اس کے بدلے میں انہیں گالی دیتا ہوں، مارتا ہوں۔ اب بتلائیے میرا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا قیامت کے دن؟ اللہ اکبر! کیا کیا پوچھ گئے ہیں، ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ حضرات صحابہ کرام نے پوچھ لیا: یا رسول اللہ، یہ میرے مملوک ہے اور یہ میرے ساتھ یہ کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہوں، اب قیامت کے دن کیا ہوگا معاملہ، یہ آپ مجھے بتائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، جب قیامت کا دن ہوگا تو سب سے پہلے ان لوگوں نے جو خیانت کی، جو نافرمانی کی اور جو جھوٹ بولا، ان کو جمع کیا جائے گا اور ان کا حساب کتاب ہوگا۔ اس کے مقابلے میں تم نے جو ان کو سزا دی ہے ان کو دیکھا جائے گا، دونوں طرف کی چیزوں کا موازنہ کیا جائے گا۔
اگر تمہاری سزا ان کی خیانت اور ان کی بددیانتی اور ان کی نافرمانی کے بالکل برابر ہے تو بس تو برابر سرابر ہو گیا معاملہ، نہ تمہارے لیے کوئی فائدہ اور نہ ہی تمہارے اوپر کوئی نقصان۔ اور اگر تمہاری سزا کم ہے اور ان کا گناہ زیادہ ہے تو ایسی صورت میں تمہیں فائدہ ملے گا، اور اگر تمہاری سزا زیادہ ہو گئی اور ان کے گناہ کم ہیں تو اس صورت میں تم سے بدلہ لیا جائے گا۔ کیا ہوا؟ تم مالک ہو لیکن بدلہ لیا جائے گا اور ان غلاموں کو بدلہ دیا جائے گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ وہ تمہارے ماتحت تھے اور تم اس کے مالک تھے، نہیں، اس کے باوجود بدلہ دیا جائے گا۔ وہ شخص وہاں سے ہٹا اور دوسری جگہ جا کر بیٹھ گیا اور خوب چیخم دھاڑ مچانے لگا، ہائے میں مر گیا، ہائے میرے ساتھ کیا ہوگا، ہائے میں کیا کروں گا۔ خوب چیخ رہا ہے، دھاڑ رہا ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلا کر تسلی دیتے کہ نہیں اللہ بہتر کرے گا وغیرہ وغیرہ، لیکن نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس معاملے کے اندر کوئی ڈھیل نہیں دی اور اس شخص سے کہا کہ تم قرآن کریم میں یہ آیت نہیں پڑھتے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف والے میزان قائم کریں گے، ترازویں قائم ہوں گی، انصاف والی ترازویں۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی بھی شخص کے اوپر ذرہ بھی ظلم نہیں ہوگا، کسی بھی شخص پر، کیا غلام ہے، کیا باندی ہے، کیا سیٹھ ہے اور کیا نوکر ہے، کسی بھی شخص کے لیے کوئی ادنا ظلم نہیں ہوگا۔ اس وقت ہم ایسا انصاف قائم کریں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، ظلم کی کوئی چیز یا نیکی کی کوئی بات ایک رائی کے دانے کے برابر کہیں ہو تو ہم اسے بھی لے کر آئیں گے اور انصاف کے پلڑے میں ڈالیں گے، انصاف ہو۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور اللہ فرمائے گا کہ میں ہی ہوں حساب کرنے والا، حساب کرنے کے لیے میں ہی کافی ہوں۔ یہ قیامت کے دن کا منظر ہوگا میرے دوست۔ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ اب تو میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا سوائے اس کے کہ میں ان سے جدائی اختیار کر لوں اور ان کو میں جدا کر دوں، ان سے کام نہ لوں اور ان کے ساتھ میرا معاملہ ہی نہ رہے، پتہ نہیں قیامت کے دن کیا ہوگا۔ یہ کہہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر اس شخص نے ان سب کو آزاد کر دیا اور کہا کہ یہ آزاد ہے۔ میرے دوستو، اس حدیث کے اندر ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کے بارے میں بتلایا ہے کہ کس قدر اہم ہے حقوق العباد، کہ ایک ذرہ بھی معاف نہیں ہے بندوں کا حق۔ بعض لوگ ہم سنتے ہیں نا کہ ایک ہے اللہ کا حق اور ایک ہے بندے کا حق، اللہ کا حق کم ہے، بندے کا حق بڑا ہے۔ کس اعتبار سے؟ اللہ کا حق تو بڑا ہونا چاہیے، بڑا ہے بڑا، واقعی اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ عظیم مغفرت والا ہے، وہ اپنا حق معاف کر دے گا، معاف کر دیتا ہے، لیکن اللہ نے یہ قرار دیا ہے کہ بندے کا حق معاف نہیں ہوگا جب تک بندہ معاف نہ کرے، جب تک بندہ معاف نہ کرے بندے کا حق معاف نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے حقوق العباد کی بہت زیادہ پرواہ کرنی چاہیے، بہت زیادہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس سلسلے میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے عرض کیا نا کہ آپ میں سے کون ہے جو بازار اور مارکیٹ نہیں جاتا، ٹھیلے والے بیر والے کے پاس پہنچے اور یہ پوچھتے پوچھتے کہ کیا حساب دیا، آپ نے اٹھا کر ایک دانہ منہ میں رکھ لیا، کس کھاتے میں تم نے کھایا ہے، یہ کس کھاتے میں، کس بنیاد پر تم نے کھایا ہے؟ یہ ایک بیر کا دانہ، اس کی کچھ نہ کچھ قیمت ہے، ایک کھجور کا دانہ اس کی قیمت ہے، تم نے بغیر پوچھے اس کے اوپر ظلم کیا
اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ چونکہ میں گاہک بن کر آیا ہوں ایک آدھ دانہ کھانے کی مجھے گنجائش ہوگی اور یہ بیچارہ کچھ نہیں کہے گا گاہک بنانے کے لیے. تم نے غلط فائدہ اٹھایا، اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا. اللہ تم سے حساب لے گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں صدقے کی کھجوریں آتی تھی لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھاتے، آپ کے خاندان کے لوگوں کو کھانے کی گنجائش نہیں ہوتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں ڈھیریاں پڑی ہے. ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا حضرت حسن نے آپ کے نواسوں میں سے کسی نے ایک کھجور اس میں سے اٹھا کر منہ میں وہ رکھنے لگے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کخ کخ، نہیں نکال لو، تمہیں نہیں معلوم ہم آل محمد کے خاندان والوں کے لیے صدقہ حرام ہے، ناجائز ہے. بچہ ہے چھوٹا، بالکل بچہ، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کو بچایا اپنے اس نواسے سے. راستے میں کوئی کھجور گری پڑی مل جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اٹھا کر کھا لوں، بس یہ ڈر لگا ہوتا ہے کہ کہیں صدقے کا نہ ہو. اور اگر صدقے کا ہو تو وہ فقیر کا حق ہے، مسکین کا حق ہے. اگر میں نے کھا لیا تو مسکین کا حق مارا گیا. کتنا حق مارا گیا میرے دوستو؟ ایک کھجور. اس کی فکر فرما رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت کے دن ایک ایک نیکی کا اور ایک ایک بدی کا حساب ہوگا اور اسی کی حیثیت ہوگی. قیامت کے دن روپے پیسے تو ہوں گے. یہ جو ہم لوگوں کے اوپر دباؤ ڈال کر کچھ لے لیتے ہیں کہ تم مجھے 10,000 روپے قرض دو، اب اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں، اس کے خاندان کو دیکھتے ہیں، اس کے تعلقات کو دیکھتے ہیں، انکار نہیں کر پاتا، دباؤ میں آ کر پیسے دے دیتا ہے. وہ دینا نہیں چاہتا، ہوں اس کی مصلحت نہیں ہے اور اسے معلوم ہے کہ یہ لے کر دبا کر بیٹھے گا، ادا نہیں کرے گا. یہ ہمارے علاقے کا چودھری ہے، یہ اگر مانگ رہا ہے اور میں نہ دوں میں تکلیف میں پڑ جاؤں گا. بہت سارے خدشات اس کے ذہن میں ہیں، اس وجہ سے وہ 10,000 آپ کو پکڑا دیتا ہے. ناجائز لے رہے ہیں آپ اور حق غصب کر رہے ہیں. اطمینان سے آپ نے قرض لیا اور اس کے بعد پھر دبا کے بیٹھ گئے. آپ کے پاس دینے کے لیے موجود ہے لیکن وہ بیچارہ غریب ہے، مسکین ہے، وہ بیچارہ اس کے اندر ہمت نہیں ہے کہ آپ سے مانگے. اور اگر آپ سے مانگتا ہے تو آپ اس کے اوپر ناراض ہوتے ہیں کہ اچھا 10,000 روپے دے کر تم نے میرے اوپر احسان کیا اور تمہیں مانگنے کی ہمت کیسے ہوئی، تم مجھ سے کہہ کیسے سکتے ہو. دیکھیں انا للہ و انا الیہ راجعون. حق مانگ رہا ہے وہ اور وہ حق مانگنے نہیں دے رہا. ایسا ہے دنیا کے اندر، ایسے لوگ ہیں. اللہ اس ظلم کا بدلہ لے گا. مطل الغنی ظلم، مطل الغنی ظلم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک مالدار آدمی دے سکتا ہے قرض، اس کے باوجود وہ ٹال مٹول سے کام لیتا ہے، یہ ظلم. فرمایا لی الواجد یحل عرضہ وعقوبتہ. ایک آدمی مالدار ہے، دے سکتا ہے، اور وہ مانگنے کے لیے کوئی آتا ہے تو اس سے منہ پھیر لیتا ہے، گردن موڑ لیتا ہے. کہتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے اس نے اپنی آبرو سامنے کر دی ہے کہ میری آبرو کے اوپر حملہ کرو اور مجھے سزا دو. یہ اس بات کا مستحق بن گیا. دنیا کے اندر ذلیل ہونے کا مستحق بن گیا، آخرت میں تو ذلیل ہوگا. ظلم کی بہت ساری شکلیں ہیں میرے دوست. دکانوں میں جا کر کہتے ہیں کہ پیسے دو. بھئی کیوں پیسے دو؟ ہم پارٹی والے ہیں، تمہیں دینا ہوگا. 100 روپے دینے ہوں گے، 20 روپے دینے ہوں گے. 100 روپے 20 روپے کی کوئی حیثیت آج نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کی حیثیت ہے. دوسروں کی چونی بھی کیوں تم لوگے؟ بھتہ کیوں لوگے؟ کیوں لوگے تم؟ اس کا حساب کون دے گا؟ تمہیں دینا پڑے گا قیامت کے دن اللہ کے. کس قدر دھڑلے سے ہمارے پولیس اہلکار
ٹھیلے ٹھیلے پر جا کر پیسے لے رہے، کہتے ہیں افطاری کا سامان دو، نہ تربوز والے کو چھوڑ رہے ہیں نہ خربوزہ والے کو چھوڑ رہے ہیں، مزے سے جو ہے اپنا تھیلا بھر رہے ہیں، تھیلا نہیں بھر رہے ہیں، جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، جہنم کی آگ، اور ان کو احساس نہیں کس دھڑلے سے یہ اپنے پیٹ میں جہنم بھر رہے ہیں اور کس قدر دھڑلے سے اپنے بیوی بچوں کو حرام کھلا رہے ہیں، اس کا اندازہ نہیں۔ کاش ہمارے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو سمجھ لیتے۔ فلا تظلم نفس شیئا، قیامت کے دن کسی کے اوپر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا، ذرہ برابر ظلم۔ ایک سینگ والا جانور ہے اور ایک بے سینگا جانور ہے، سینگ والے جانور نے بے سینگ والے جانور کو سینگ مار دیا تھا، ظلم کیا اس نے۔ میرے دوستو، جانور مکلف نہیں ہے، قیامت کے دن اللہ انصاف کا جو مظاہرہ کرے گا، سینگ والے سے بے سینگ والے کا بدلہ لیا جائے گا، اس کے بعد ان سب کو ملیا میٹ کیا جائے گا۔ یہ انسان نہیں ہے، جانور ہے، جانور سے بھی اللہ جل شانہ بدلہ لے گا قیامت کے دن۔ حقوق العباد کی یہ صورتحال ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے فقہا نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک دانگ روپے کا چھٹا حصہ اگر کسی نے کسی سے لے لیا، ناحق لیا، دبا لیا، تو فرمایا کہ قیامت کے دن اس کو 500 مقبول نمازیں دینی ہیں، 500 نمازیں نہیں، مقبول نمازیں۔ میرے دوستو، میں آپ اور انبیاء کرام کو چھوڑ دیجئے، بزرگوں کو چھوڑ دیجئے، ہم میں سے کون گارنٹی دے سکتا ہے ہم نے 2 رکعت بھی ایسی ادا کی ہوگی جو اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے؟ تمام شرائط کے ساتھ، آداب کے ساتھ، مستحبات کے ساتھ، ریاکاری کے بغیر ہم نے 2 رکعت بھی ادا کی ہوگی، کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر جیسے صحابی کہہ رہے ہیں، کاش میری 2 رکعتیں قبول ہو جائیں، مجھے 2 مقبول رکعتیں مل جائیں۔ 500 مقبول نمازیں ایک 54 کے لیے، ایک 58 کے لیے دینا ہوگا۔ یہ ہے قیامت کے دن کا انصاف اور حقوق العباد کا معاملہ۔ یہاں تو پورا گھر ہڑپ کر جاتے ہیں، پورا گھر، پورا مکان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جس کسی شخص نے کسی سے زمین کا کوئی بھی ٹکڑا، چھوٹا سا ٹکڑا، حتیٰ کہ ایک بالش زمین اگر کسی نے کسی کی ہتھیا لی، ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کو اس زمین میں دھسایا جائے گا، یہاں تک کہ 7 زمینوں تک اسے دھسایا جائے گا۔ ایک روایت میں یطوقہ، اس کو اس زمین کے 7 جو زمینیں ہیں، 7 طبقے ہیں، ان سب کو توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اس کے گلے میں توق بنا کر، زنجیر بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ بھگتو سزا، تم نے جو ہے دوسرے کی زمین لے لی تھی، اس وجہ سے لی تھی کہ تم طاقتور تھے، تم کونسلر تھے، تم چیئرمین تھے، تمہارے اوپر کوئی بولنے والا نہیں تھا، تم گاؤں کے اور محلے کے چودھری تھے، تم نے اس وقت تو لے لیا، لیکن اللہ کے ہاں ظلم نہیں ہے، انصاف ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ ذرہ بھی ظلم نہیں کرنے والا، اللہ ضرور اس کا بدلہ دے گا، اللہ ضرور اس کا بدلہ دے گا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابہ کرام میں سے، 10 ان صحابہ کرام میں سے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وقت میں جنت کی خوشخبری دی۔ اس عظیم صحابی کے اوپر ایک خاتون نے الزام لگایا کہ انہوں نے میری زمین، فلاں زمین میں میری اتنی زمین لے لی۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت پریشان ہو گئے کہ میرے اوپر یہ الزام لگ رہا ہے
جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے زمین کے سلسلے میں کسی کی زمین ہتھیا سکتا ہوں؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ اس کے بعد پھر حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بد دعا نکلی اس خاتون کی کہ اللہ اس خاتون کو لمبی عمر دے، نابینا ہو جائے اور اس کی وہ زمین اس کے لیے قبر بن جائے۔ ایسا ہی ہو، ایسا ہی۔ یہ جو جس کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے نا، اور اس ظلم کا وہ بدلہ نہیں لے سکتا، نہ پولیس کے پاس جا کر، نہ کسی حکمران کے پاس جا کر، نہ پنچایت کے پاس جا کر ظلم کا بدلہ وہ نہیں لے پاتا، اس لیے کہ معاشرے کے اندر کمزور سمجھا جاتا ہے وہ۔ اس کے دل میں جو سینہ ہے، اس سے جو آہ نکلتی ہے، اس آہ کے اندر اللہ کے عرش تک کوئی رکاوٹ نہیں، اللہ کے عرش تک کوئی رکاوٹ نہیں۔ اور جب وہ آہ اللہ کے ہاں پہنچتی ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میں اس کا بدلہ ضرور لوں گا، اگرچہ تھوڑی دیر کے بعد۔ اللہ بدلہ لیتا۔ جس کسی کے اوپر ظلم ہوا وہ بدلہ نہیں لے سکتا، ایسی صورت میں وہ دل سے آہ نکالتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم کی آہ اور مظلوم کی بددعا سے بچنے کے لیے کہا۔ حقوق العباد میرے دوستو اس قدر اہم، حقوق العباد اس قدر اہم۔ میرے پہلے بھی بتایا، حقوق العباد صرف اتنی بات کے اوپر وہ نہیں ہے منحصر کہ آپ نے دوسروں کے پیسے لے لیے، دبا لیے وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو راستہ ہے، ہم 10 آدمیوں کے چلنے کے لیے ہے، 20 آدمیوں کے چلنے کے لیے ہے، سینکڑوں لوگوں کے چلنے کے لیے، اس راستے کو اسی طرح چلنے کے قابل رکھنا اور اس کو نہ روکنا ضروری ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے ہوٹل کھول لیا اور آپ نے کرسی لگا دی، آپ نے ٹھیلا لا کر رکھ دیا، راستہ تنگ کر دیا؟ ظلم ہے یہ، اور ایک آدمی پر نہیں، تمام چلنے والوں کے اوپر ظلم ہے، سب کے اوپر ظلم ہے۔ روڈ کھلا ہوا ہے اور شاندار روڈ بنا دیا تارکول کے ذریعے سے، اچھی طرح بنا دیا، اور آپ کے بچے آ کر فوراً اس کے اندر کھوٹے گاڑ کر کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ یہ کھوٹے گاڑ کر روڈ کو خراب کرنے کا حق آپ کو کس نے دیا؟ یہ حقوق العباد آپ نے ضائع کیے، برباد کیے ہیں آپ نے۔ آپ کے گھر میں تقریب ہے، آپ نے پورا روڈ قناتیں لگا کر بند کر دیا کہ میرے گھر میں منگنی ہے، میرے گھر میں شادی ہے، میرے گھر میں ختم قرآن کی تقریب ہے، ختم بخاری کی تقریب ہے، بچے کے فارغ ہونے کی تقریب ہے۔ اللہ کے ہاں ان تمام چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں، تم نے حق العباد کیوں ضائع کیا؟ گھر کے اندر بیٹھے ہیں اور ڈیک اس قدر زوردار آواز سے آپ نے جو ہے ڈیک لگا کر لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی۔ چاہے آپ اس میں تلاوت کریں یا نعتیں پڑھیں، بہت ہی مقدس باتیں ہوں، وعظ و نصیحت ہو، لیکن اگر لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ حق العباد ضائع کر رہے ہیں، حق العباد ضائع کر رہے ہیں۔ یہ بندوں کے حقوق ضائع کرنا ہے، ان بندوں کے حقوق کو ضائع کرنے سے بچائیں، قیامت کے دن پکڑ ہوگی۔ میرے دوستو صرف راستے کی بات نہیں، آپ اپنے گھر کے اندر جو کمرہ استعمال کرتے ہیں، ایک کمرے کے اندر 2 بھائی رہتے ہیں، 4 بھائی رہتے ہیں، ان چاروں بھائیوں کا حق ہے۔ اگر آپ نے ایسا استعمال کیا کہ باقی 3 بھائیوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ حق ضائع کر رہے ہیں، حق برباد کر رہے ہیں۔ میں تو آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، ایک ناخن کٹر 10 بھائی استعمال کرتے ہیں، اگر مقررہ پر نہ رکھیں پریشانی ہوتی ہے، آپ ان کا حق ضائع کر رہے ہیں۔ بیت الخلاء کے اندر آپ لوٹا استعمال کرتے ہیں، بیت الخلاء کو استعمال کرتے ہیں، گندگی چھوڑ کر آتے ہیں، دوسروں کا حق ضائع کر رہے ہیں۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اس کو صاف کرے۔ بندوں کے حقوق کا خیال کرے میرے دوستو، معاشرتی حقوق کا خیال کرے۔ ہمارا دین صرف یہ لوگ انسانی حقوق چیزتے ہیں، یہاں چونٹیوں کے حقوق بیان کیے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونٹیوں کے حقوق بیان کیے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔
ایک ایک چیز کا حق بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے دوستو، یہ چیزیں عمل کرنے کے لیے ہیں، یہ چیزیں صرف حیران ہونے کے لیے نہیں، یہ چیزیں بھلا دینے کے لیے نہیں، اور بھلانے کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے اندر دہریت پھیل رہی ہے، ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ان باتوں اور ان ہدایات اور تعلیمات پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں حقوق العباد کا خاص خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔